گھر پہنچتے ہی تابین اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ نازلی بے چین سی اس کے کمرے کے باہر ٹہل رہی تھی۔ ایک دو بار اس نے دستک دینے کے لیے ہاتھ اٹھایا، پر پھر وہ جھجک کر رہ گئی کہ کہیں تابین غصہ نہ ہو جائے۔ وہ وہاں سے اپنے کمرے میں آئی، پر دل کی بے چینی ہنوز برقرار تھی۔ کچھ دیر گزری، پر اس کے دل کو چین نہ آیا، تو پھر سے وہ تابین کے دروازے کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی اور پھر بنا کچھ سوچے سمجھے اس نے دروازے کو نوک کیا۔ کچھ پل خاموشی سے گزرے اور پھر تابین کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ آ جاؤ نازلی۔ اس کی نم آواز نازلی کے دل پر لگی تھی۔ وہ آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ تابین بیڈ پر پاؤں لٹکائے بیٹھی تھی۔ نازلی کی طرف اس کی پشت تھی۔ اس کا کمرہ دھوئیں سے بھرا تھا۔ نازلی نے ایک لمبی سانس کھینچی۔ سگریٹ؟ اس نے چونک کر تابین کی پشت کو دیکھا اور پھر جلدی سے قدم بڑھا کر اس کے سامنے آئی۔ اس کے ہاتھ میں جلتا سگریٹ دیکھ کر نازلی کی آنکھیں تو حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ تابین نے نظر اٹھا کر اس کے حیران چہرے کو دیکھا اور پھر سگریٹ کا کش لے کر زور سے ہنسی۔ اتنی حیرت سے مت دیکھو مجھے۔ کبھی کبھی جب بات حد سے بڑھتی ہے تو میں اس سے دوستی کر لیتی ہوں۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے سگریٹ کی طرف اشارہ کیا، پھر رک کر ایک اور کش لے کر دھواں پھینکا اور بولی، جب دل کا درد حد سے بڑھ جاتا ہے نا، تو یہ سگریٹ کا دھواں پھونک کر میں خود کو یقین دلاتی ہوں کہ یہ جو دھواں ہے یہ میرے جلتے دل کا ہے، جو میرے جسم سے باہر نکل چکا ہے، جس کے بعد میرا دل پھر پہلے جیسا ہو چکا ہے۔ اب اس میں کوئی جلن نہیں، یہ وہی خون کا لوتھڑا ہے جس میں اس ظالم کے لیے بے انتہا محبت ہے۔ ہر دفعہ میں اپنے دل کو تیار کرتی ہوں اس شخص کی بری اور تلخ باتوں کو سننے کے لیے، تاکہ یہ اس کی تلخ باتوں کو نئے سرے سے برداشت کر سکے، نئے سرے سے یہ خود کو جلا سکے۔ وہ دیوانی سے اپنے سوچوں میں مگن بول رہی تھی اور نازلی کو اس کی حالت دیکھ کر افسوس ہوا تھا کہ یہ تابین کیا بن گئی تھی۔ وہ تو ایسی ہرگز نہ تھی۔ نازلی نے بنا کچھ کہے آگے بڑھ کر کھڑکی سے پردے ہٹا کر اسے کھولا تھا، پھر چلتی ہوئی تابین کے برابر بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ تابین نے سگریٹ ڈسٹ بن میں پھینک کر خاموشی سے نازلی کو دیکھا اور پھر نم آنکھوں کے ساتھ ایک دم اس کا ہاتھ اپنے کانپتے ہاتھوں میں لیا۔ نازلی خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ پتہ ہے اس نے مجھے طوائف کہا نازلی، طوائف۔ تابین اتنا کہہ کر رونے لگی جبکہ اس کی بات سن کر نازلی کی ہستی ہل کر رہ گئی تھی۔ وقت کا پہیہ گھوما تھا اور وہ وہاں سے کتنے سال پیچھے چلی گئی تھی۔ 9 سالہ نازلی اسی گھر میں کھڑی تھی۔ سامنے حسن آفندی، امتل آفندی اور اس کی پیاری ماما زنیرہ آفندی کھڑی تھی اور گھٹی گھٹی آواز میں رو رہی تھی۔ ایک طوائف حسن آفندی کی محبت ہے؟ اس عورت نے نہ جانے کتنے مردوں کا دل آباد کر رکھا ہوگا، اور یہ تمہاری محبت ہے حسن آفندی؟ یہ گندی عورت تمہاری محبت ہے؟ تابین کی امی امتل آفندی اپنی باتوں کا زہر ان کے اندر اتار کر اب کہہ لگا کر ہنس رہی تھی، جبکہ زنیرہ آفندی کی تو ہستی ڈول کر رہ گئی تھی۔ آج سالوں بعد انہیں یہی الفاظ امتل آفندی کی جان سے پیاری بیٹی کو کسی نے لوٹائے تھے۔ وقت بے وفائی کبھی نہیں کرتا، وہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی موڑ پر تلخ الفاظ سے دوسرے کا دل چھلنی کرنے والوں کو ان کے الفاظ ضرور لوٹاتا ہے، کیونکہ وقت کا تقاضا یہی ہوتا ہے اور اس کا انصاف بھی یہی ہوتا ہے۔ نازلی سالوں کا سفر پل بھر میں طے کرتی پھر سے تابین کی طرف مڑی تھی۔ ان نیلی آنکھوں میں انتہا کا درد تھا۔ اس نے دکھ بھری آنکھوں سے تابین کی درد چھلکاتی صورت کو دیکھا۔ اب اسے کیا کہتی؟ اس کی زبان تو تالوں میں بند ہو چکی تھی۔ پتہ ہے نازلی، وہ کہتا ہے کہ خود کو دوسروں کے گلے کا ہار مت بناؤ۔ میری زندگی میں تو اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ میں اپنا دکھ اس کے پاس لے کر نہیں جاؤں گی تو کس کے پاس جاؤں گی؟ وہی تو میری سانسوں میں بسا ہے، ہر طرف وہی ہے نازلی۔ پر وہ کہتا ہے کہ اسے مجھ سے محبت نہیں اور نہ کبھی ہو سکتی ہے۔ کیوں نہیں اس سے مجھ سے محبت؟ کیوں؟ اس کی درد بھری آنکھوں سے ایک موتی ٹوٹ کر گرا تھا۔ نازلی بنا پلک جھپکائے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم مجھے دیکھو نازلی، کس چیز کی کمی ہے مجھ میں؟ کیا میں خوبصورت نہیں؟ کیا میں کم پڑھی لکھی ہوں یا کوئی اور کمی ہے مجھ میں؟ بتاؤ مجھے۔ وہ سوال پر سوال کر رہی تھی، جس کے جواب میں نازلی دکھ سے اس کی طرف دیکھی نہ میں سر ہلانے لگی۔ یہ وہ مغرور سی تابین تو ہرگز نہ تھی، وہ تو سر اٹھا کر جینا جانتی تھی۔ پھر کیسے محبت نے اسے جھکا دیا کہ وہ بنا کسی چیز کی پرواہ کیے اس شخص کے پیچھے دیوانی سی ہو گئی تھی۔ نازلی، تم دعا کرو نا کہ اسے مجھ سے محبت ہو جائے
اس نے امید بھری نظروں سے نازلی کو دیکھا۔ نازلی اسے کیا بتاتی کہ محبت تو ان چند خوش قسمتوں کو ملتی ہے جن کے نصیب کا ستارہ اللہ تعالیٰ چمکا دیتا ہے، ورنہ تو ایک دنیا آباد ہے محبت کے ماروں سے، جنہیں ان کی محبت نہیں ملتی اور وہ خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں۔ تابین آپی، وہ شخص آپ کے قابل نہیں۔ آپ کیسے اس کے منہ سے اتنی غلط باتیں سن کر آگئی؟ آپ نے اس کا منہ کیوں نہیں توڑ دیا؟ آپ اسے بھول جائیں آپی، وہ شخص اس قابل نہیں کہ اسے ایک محبت بھرا دل ملے۔ نازلی نے محبت سے ہاتھ بڑھا کر تابین کے آنسو پوچھتے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا، نہیں ناز، میں خود کو تو بھول سکتی ہوں پر اسے نہیں، وہ تو میری رگ رگ میں لہو بن کر دوڑتا ہے، میں کیسے اسے بھول جاؤں نازلی، کیسے؟ تابین نے تھک کر آنکھیں بند کر لی اور پھر مدھم آواز میں بولی، کبھی کبھی تو میں بہت تھک جاتی ہوں، دماغ کہتا ہے کہ چھوڑ دو اسے، وہ کوئی واحد مرد تو نہیں اس دنیا میں، پر یہ کمبخت دل ہے نا، اس کا کیا کروں؟ یہ اسی شخص کی طرف پھر سے بھاگتا چلا جاتا ہے۔ تابین نے تلخی سے یہ کہتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھا تھا، میں لاکھ خود کو روکوں پر یہ دل میری نہیں سنتا، اس دل نے مجھے رسوا کر کے رکھ دیا ہے نازلی، میں اپنی ہی نہیں رہی، میں پوری کی پوری اس کی ہو چکی ہوں۔ بات کرتے اس کی بند آنکھوں میں ایک کے بعد ایک آنسو گرنے لگا۔ نازلی کو اس اندیکھے انجان شخص سے نفرت محسوس ہوئی جس نے اس کی بہن کو اس حال میں نہ چھوڑا تھا۔ کبھی کبھی تو میرے دل سے بد دعا نکلتی ہے کہ اللہ کرے اسے بھی کسی سے عشق ہو اور وہ بھی میری طرح مارا مارا پھرے۔ وہ نم آنکھیں کھول کر سامنے دیوار کو گھورنے لگی، پر پھر میں سوچتی ہوں کہ میں بھلا یہ کیسے برداشت کر پاؤں گی کہ وہ کسی اور کے عشق میں مبتلا ہو جائے؟ میں تو پاگل نہ ہو جاؤں گی اگر کبھی ایسا ہوا تو؟ وہ سر جھٹک کر دکھ سے مسکرائی تو نازلی نے پرنم آنکھوں کے ساتھ خاموشی سے اسے دیکھا۔ آج وہ کتنے سال بعد اپنے دل کے راز اس پر کھول رہی تھی۔ نازلی اسے بولنے دینا چاہتی تھی تاکہ اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو سکے۔ تم میرے لیے دعا کرو گی نا نازلی؟ تابی نے اچانک نازلی کو کندھوں سے تھام کر پوچھا اور پھر کہا، تم دعا کرنا کہ اسے مجھ سے محبت ہو جائے، ورنہ تمہاری یہ آپی مر جائے گی، اس کی بے رخی مجھے مار ڈالے گی نازلی۔ تابین کی بات پر نازلی کی آنکھ سے آنسو گرا۔ اس نے آگے بڑھ کر تابین کو گلے لگایا اور کہا، ہاں میں ضرور دعا کروں گی آپی، میں دعا کروں گی کہ وہ پتھر پگھل جائے، وہ آپ کو مل جائے، آپ کبھی مرنے کی بات اب مت کیجیے گا پلیز۔ تھینک یو نازلی، بس وہ میرا ایک بار ہو جائے نا، پھر وہ مجھ سے جو بھی کہے گا۔ تابین حسن افندی اسے آنکھ بند کر کے کرتی چلی جائے گی۔ میں اس کے سر سے خود کو وار دوں گی نازلی، میرے اس دل کو اس شخص سے انتہا کا عشق ہے، یہ دل بھی بہت خوش فہم ہے، دعا کرنا کہ یہ خوش فہمی برقرار رہے، تم میری اچھی بہن ہو نا، اللہ پاک تمہاری دعائیں ضرور قبول کریں گے۔ وہ آہستہ آہستہ بول رہی تھی اور نازلی جان گئی تھی کہ تابین دیوانگی کی حد تک اس شخص کے عشق میں مبتلا تھی۔ اسے حاصل کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے سے گریز نہ کرتی، کیونکہ عشق تو ایسا ہی ہوتا ہے جو انسان کو پاگل کر دیتا ہے۔ تابین کی سسکیاں سن کر اسے اپنی ماما کی یاد آئی تھی۔ اپنی ماما کے بعد آج اس نے تابین کو اس محبت کی خاطر زار زار روتے دیکھا تھا۔ محبت واقعی انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی، انسان خود سے پرایا ہو جاتا ہے۔ اپنی ماما کے خیال پر تابین کے دکھ پر نازلی کی آنکھوں سے بھی آنسو گرنے لگے تھے۔ ایک محبت کر کے اس کی بے حسی پر رو رہی تھی تو دوسری محبت کے ماروں کے دکھ ان کی تڑپ پر آنسو بہا رہی تھی۔ ہاشم، یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا یار۔ اسفی نے ٹیبل کے اس پار بیٹھے ہاشم کو دیکھ کر کہا، کیا ٹھیک نہیں کیا میں نے؟ ہاں؟ ہاشم نے فائل سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ دونوں اس وقت ہاشم کے آفس میں بیٹھے تھے۔ وہی جو تم نے تابین حسن افندی کے ساتھ کیا ہے وہ۔ اسفی نے افسوس بھرے انداز میں اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ تابین کے نام پر ہاشم کی آنکھوں کے سامنے اس کانچ جیسی لڑکی کی صورت لہرائی۔ تو مجھے بتاؤ اسفی، مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ کیا اسے گلے سے لگا کر گانے گاتا؟ ہاشم نے طنزی انداز میں پوچھا تو وہ بولا، نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا، پر تمہیں اتنا روڈ بیہیو بھی تو نہیں کرنا چاہیے تھا نا؟ کچھ اندازہ ہے تمہیں کہ وہاں کتنے لوگوں نے یہ تماشا دیکھا ہوگا؟ ہاں تو اسے خود اپنی عزت کا خیال ہونا چاہیے تھا ناصفی، اور میں نے وہی کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ وہ غصے سے کہتا کرسی سے اٹھا اور پھر کوٹ اتار کر سیٹ کی بیگ پر ڈالا تھا۔ بہت بے حس ہو تم۔
اسفی نے سر چھٹک کر اپنے سنگ دل دوست کو دیکھا تو وہ بولا، اچھا یہ خبر ویسے میرے لیے نئی ہے۔ ہاشم نے مسکرا کر کہا، اچھا ایک بات کہوں، کافی پہلے یہ بتاؤ کہ تم کافی پیو گے؟ ہاشم کے پوچھنے پر اسفی نے ہاں میں سر ہلایا تو ہاشم کافی میکر کی طرف بڑھا۔ اب بولو بھی مسٹر، کیا بات کہنی تھی؟ اس کی بات پر اسفی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ کچھ دیر بعد ہاشم اس کی طرف بڑھا اور کپ زور سے اس کے سامنے ٹیبل پر رکھا تو اسفی ایک دم چونک اٹھا۔ بولو گے کہ کیا بات ہے؟ ہاشم اپنی بات پر زور دیتا اپنا کپ تھام کر گلاس وال کے سامنے کھڑا ہو کر باہر کا نظارہ کرنے لگا۔ اندھیری رات میں روشنیاں ٹمٹما رہی تھی۔ اس کی پشت کو دیکھتا اسفی بھی اپنا کپ تھام کر خاموشی سے اس کے ساتھ کھڑا ہوا اور پھر بولا، ہاشم تم تابین کو قبول کر لو، اس سے شادی کر لو ہاشم۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا باہر دیکھنے لگا جبکہ ہاشم نے گردن پھیر کر اسے دیکھا اور پھر بولا، یہ اچانک تمہیں شادی کا خیال کیوں آیا؟ کیونکہ ایک زمانہ ہو چکا ہے ہاشم، وہ تمہارے انتظار میں ہے۔ پر میں تو اس کے انتظار میں نہیں ہوں اسفی، سنجیدگی سے کہتے ہو ہاشم باہر دیکھ کر اس نے کڑوی کافی کا گھونٹ بھرا تھا۔ تمہیں اس کی اتنی فکر ہے تو تم اسے شادی کر لو نا۔ کڑوی کافی پی کر ہاشم نے بات بھی کڑوی ہی کر ڈالی تھی۔ ہاشم خان، اسے مجھ سے نہیں بلکہ تم سے محبت ہے، تم اس سے شادی کرو۔ اسفی نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا، اچھا اور اگر نہ ہوتی تو کیا کر لیتے تم اس سے شادی؟ اس نے اسفی کو دیکھ کر پوچھا تو اسفی نے کہا، یہاں میری نہیں تمہاری بات ہو رہی ہے۔ ہاں میں جانتا ہوں، پر میں چاہتا ہوں کہ میں تمہاری بات کروں۔ ہاشم بھی اپنی ضد پر اڑا تھا۔ میرے بھائی تم مجھے تو معاف ہی رکھو، اسفن خفکی سے بولا تو ہاشم نے کہا، دیکھ لو تم خود اسے دامن بجا رہے تو پھر مجھے اس سے کیوں شادی کا کہتے ہو؟ اس لیے کہ میں نے کہا ہے نا کہ اسے تم سے محبت ہے ہاشم۔ پر مجھے اس سے محبت نہیں۔ ویسے تمہیں اس کی اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ کیوں اس کے وکیل بن رہے ہو تم؟ اس نے بغور اسفی کو دیکھا تو اسفی گڑبڑا سا گیا اور پھر جھٹ سے بولا، مجھے اس کی نہیں تمہاری فکر ہے، میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ اوہ ریلی؟ تو پھر سن لو کہ تابین حسن آفندی میری خوشی ہرگز نہیں اسفن یار ملک۔ ہاشم نے دو ٹوک سے جواب دیا تو اسفی نے ہار مان کر ایک لمبی سانس کھینچی اور کہا، بہت سخت دل ہو تم ہاشم۔ ہاں ہوں، مگر سب کے لیے نہیں۔ اس نے آنکھ مار کر مدھم مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور پھر نظریں پھیر کر دور ستاروں بھرے آسمان کو دیکھنے لگا۔ اسفی غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ ہاشم کے چہرے پر ایک انجان سی چمک تھی، اس کے لبوں پر مدھم مسکراہٹ مغرور آنکھوں سے جنون چھلک رہا تھا۔ وہ مانتا یا نہ مانتا پر اسفی اس میں آئی تبدیلی کافی پہلے ہی نوٹ کر چکا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ اس کا دوست دیوانہ ہونے کے قریب ہے۔ وہ کسی ایسے وجود کے پیچھے بھاگ رہا تھا جو اس کی پہنچ سے دور تھا۔ وہ ہاشم کو محبت کے ہاتھوں لٹتے نہیں دے سکتا تھا، اس لیے اس نے اپنی طرف سے کوشش کی تھی کہ وہ تابین کا ہاتھ تھام لے تاکہ وہ جس جادو کے زیر اثر جا رہا تھا اس سے باہر نکل آئے۔ پر اسفن یار یہ نہیں جانتا تھا کہ ہاشم تو کب سے اس جادو میں جکڑ چکا تھا اور اب تو وہ جادو ہاشم خان کے سر چڑھ کر بولنے والا تھا۔ شام کا خوبصورت وقت تھا اور وہ تنہا لان میں کرسی پر بیٹھی ہوا سے لہراتے پھولوں کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی کوئی چلتا اس کی طرف آیا۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو بابا جان اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھے تھے۔ آپ یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہیں؟ انہوں نے اس کے چہرے کو دیکھ کر پوچھا۔ نازلی انہیں دیکھ کر محبت سے مسکرائی۔ سنجیدہ مزاج سے پیارے سے اس کے بابا جان ان کی یہی باتوں سے بہت اچھی لگتی تھی کہ وہ ہر وقت اس کی فکر میں رہتے تھے۔ میں موسم انجوائے کر رہی ہوں بابا جان۔ اچھا سنیے، شام کو ایک پارٹی ہے، سبھی جا رہے ہیں تو آپ بھی تیار رہے گا۔ پر بابا جان میں ان کے دیکھنے پر ایک دم خاموش ہو گئی۔ بیٹا جی، میرے دوست نے ہم سب کو انوائٹ کیا ہے تو آپ بھی فیملی کا حصہ ہے نا، آپ کو بھی ہمارے ساتھ جانا ہے، سو تیار رہے گا، اوکے؟ ان کے نرم لہجے میں محبت کی مٹھاس تھی اور نازلی ان کی بات کے آگے انکار بالکل نہ کر سکی اور بولی، ٹھیک ہے بابا جان۔ اس کے جواب کے بعد وہ باپ بیٹی کافی دیر تک خاموش بیٹھے رہے۔ پھر حسن افندی خاموشی سے اس کا سر تھپک کر اٹھ کر جانے کے لیے پلٹے۔ شاید یہ خاموشی ان کی برداشت سے باہر ہو رہی تھی۔ کچھ انکہے سوال اس خاموشی میں چیخ رہے تھے۔ وہ اس خاموشی سے ابھرتی سسکیوں سے دور بھاگے تھے اور نازلی نے گردن پھیر کر ان کی پشت کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اداسی اتر آئی تھی۔ وہ کافی دیر تک یوں ہی بیٹھی رہی اور پھر جب دل اچاٹ ہوا تو وہ بھی اٹھ کر اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔
گولڈن لباس میں وہ تیار سی آئینے کے سامنے کھڑی تھی. ہلکا سا میک اپ بھی کیا تھا. بالوں کا ہمیشہ کی طرح اس نے جوڑا بنایا تھا. بیڈ پر بیٹھ کر اس نے سینڈلز پہنے, دوپٹہ اٹھا کر کندھوں پر ڈالا. آخری بار خود کو آئینے میں دیکھا تو اس کی نظر اپنے کانوں میں چمکتے ڈائمنڈ کے ایئر رنگز پر پڑی. یہ اس کی ماما کے تھے. ان کے ساتھ اس کی زندگی کی بہت سی اچھی یادیں جڑی تھی. انہیں چھو کر ایک لمبی سانس بھرتی وہ وہاں سے ہٹ کر اپنا پرس لیتی کمرے سے نکلی تھی. دوسری طرف تابین بھی اپنے روم سے باہر آئی. وہ اس وقت بلیک ڈریس میں تھی جس پر موتیوں کا نفیس سا کام ہوا تھا. کھلے بال اور میک اپ میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی. ناظرین نے اسے دیکھا تو وہ بالکل فریش تھی. اس دن جو کچھ ہوا تھا اس کا کوئی تاثر تابین کے چہرے پر نہ تھا. اسے فریش دیکھ کر نازلی کو بھی خوشی ہوئی اور وہ بولی, آپ ہی آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں. یو ٹو سویٹی. تابین نے مسکرا کر نازلی کا گال چھوا تو نازلی مسکرا کر اس کے ساتھ چلتی نیچے آئی. وہ لوگ گھر سے نکلے. ایک گاڑی میں حسن افندی اور امتل افندی تھی جبکہ دوسرے میں وہ دونوں تھی. ہوٹل میں پارٹی عروج پر تھی. پارکنگ گاڑیوں سے بھری تھی. وہ لوگ کار پارک کر کے باہر نکلے تو نازلی نے ارد گرد نظر دوڑائی جہاں بے شمار گاڑیاں کھڑی تھی. اس نے آج تک چھوٹی موٹی پارٹیز اٹینڈ کی تھی پر اس قسم کی عالی شان بڑی پارٹی میں وہ کبھی نہیں گئی تھی. وہ پریشان سی ہو کر کھڑی ہو گئی. جب تابین نے اسے چلنے کا اشارہ کیا تو وہ سب آگے بڑھنے لگے. امتل بیگم اور تابین اندر انٹر ہوئی جبکہ حسن افندی نامحسوس انداز میں تھوڑا رک کر پیچھے آتی نازلی کے ہم قدم ہوئے. نازلی نے خوشگوار انداز میں انہیں دیکھا. وہ سنجیدہ سے سامنے دیکھ کر چل رہے تھے. اتنی الجھن میں بھی نازلی کے لبوں پر مسکان چمک اٹھی. بے اختیار اسے اپنے بابا جان پر بہت پیار آیا تھا. اندر پہنچ کر حسن افندی نے رک کر اسے دیکھا اور بولے, گھبرانے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں. آپ اطمینان سے پارٹی کو انجوائے کریں, اوکے. انہوں نے نرمی سے کہا تو نازلی نے مسکرا کر سر ہلایا. آس پاس بے شمار لوگ تھے. انہیں دیکھ کر اس کا دم گھٹنے لگا. حسن افندی نے اپنے کچھ دوستوں سے اس کا تعارف کروایا تو امتل افندی ان کی طرف آئی اور گھور کر نازلی کو دیکھا اور پھر مصنوعی مسکراہٹ سجا کر بولی, بیٹے تم بھی بہن کے ساتھ جا کر پارٹی انجوائے کرو نا. ان کی بات پر نازلی سر ہلاتی دور کونے میں کھڑی تابین کی طرف بڑھنے لگی. وہ تابین کے قریب کھڑی ہوئی پر وہ اپنے خیالوں میں کھوئی جوس کو پی رہی تھی. آپ ہی بات سنیں. تابین نے اسے دیکھا. اس کی آواز سن کر کہا, بولو. کہاں کھوئی ہیں آپ؟ اس کی بات پر تابین ہنسنے لگی اور بولی, اسی کے خیالوں میں. سچ میں؟ تو کیا وہ یہاں بھی آئے گا؟ نازلی نے پریشانی سے پوچھا تو وہ بولی, ہاں بالکل مائی ڈیئر. تبھی تو تابین حسن افندی یہاں پر موجود ہے. اس نے سر کو خم دیتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا. نازلی نے افسوس سے گردن ہلا کر اپنی بہن کو دیکھا. تابین کا چہرہ چمکا اور وہ سمجھ گئی کہ اسے وہ شخص نظر آ چکا ہے. وہ دیکھو نازلی, وہ رہا میرا ہاشم خان. تابین کی آواز میں کھنک سی تھی. اس نے آنکھوں سے سامنے کی طرف اشارہ کیا تو نازلی نے پہلی بار اس کے لبوں سے اس شخص کا نام سنا تھا. اس نے نظریں پھیر کر اس طرف دیکھا تو نیوی بلیو سوٹ میں وہ سب سے نمایاں لگ رہا تھا. خوبصورتی میں منفرد مغرور سا انداز, وہ جیسے کسی سلطنت کا شہزادہ لگتا تھا. پر اس قدر پرکشش شخصیت ہونے کے باوجود بھی وہ نازلی کو کوئی ظالم شخص لگا تھا جس نے اس کی بہن کو کیا سے کیا بنا دیا تھا. دیکھا تم نے نازلی کہ وہ سب سے کتنا الگ ہے؟ کس قدر دل دھڑکا دینے والی شخصیت ہے اس کی. تابین خواب کسی کیفیت میں بولی تھی. اس کے چہرے کو دیکھ کر نازلی کو دکھ ہوا کہ یہ وہ کس راستے کی مسافر بن گئی تھی جہاں منزل کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا. اس نے پھر نگاہ پھیر کر اس شخص کو دیکھا. اب کی بار وہ بھی انہی کی طرف دیکھ رہا تھا. اپنے ساتھ کھڑے شخص سے کچھ کہتا وہ ان کی طرف بڑھنے لگا. مجھے یقین نہیں آ رہا نازلی کہ وہ اتنے سالوں میں آج پہلی بار میری طرف بڑھ رہا ہے. اس کے قدم میری جانب اٹھ رہے ہیں نازلی. اف, میرا دل تھم نہ جائے. تابین کی آواز پر خوشی چھلک رہی تھی. وہ دل پر ہاتھ رکھتی دلکشی سے مسکرائی تھی. تابین کی دیوانگی دیکھ کر نازلی ایک لمبی سانس کھینچ کر آگے بڑھنے لگی. وہ ہاشم خان جیسے بے حس شخص کے سامنے نہیں آنا چاہتی تھی مگر ابھی اس نے 2 ہی قدم بڑھائے تھے کہ پلک جھپکتے ہی کوئی اس کے راستے میں کھڑا ہوا. وہ بالکل اس کا راستہ بلاک کر کے کھڑا تھا. نازلی نے نظر اٹھا کر اسے گھورا پر وہ انجان بنا تابین کو دیکھ رہا تھا. ہیلو تابین. اس بھاری آواز کو سن کر تابین کے دل کی کلی کھل اٹھی تھی. ہیلو ہاشم, کیسے ہیں آپ؟ تابین کی تو خوشی دیکھنے کے لائق تھی. تمہارے سامنے ہوں, دیکھ لو. ہاشم نے مسکرا کر جواب دیا تو تابین اس کے یوں بات کرنے پر دیوانی ہونے لگی کیونکہ اس نے آج سے پہلے کبھی اس انداز میں بات نہیں کی تھی.
ہاشم کی نظریں تابین پر تھی، لیکن اس کی تمام تر توجہ کا مرکز اس کے ساتھ کھڑی وہ کانچ جیسی لڑکی تھی جو پریشان صورت لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی کہ وہ کیوں اس کے راستے میں کھڑا تھا۔ ہاشم نے اچانک نظر پھیر کر اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں دیکھا تو سیاہ آنکھیں نیلی جھیل جیسی آنکھوں میں اتری تھی۔ اس کے یوں دیکھنے پر نازلی جھجک کر جھٹ سے نظریں جھکا گئی تھی۔ نظر ملی اور ان کی آنکھیں جھکی، بس اتنی سی بات اور ہم برباد۔ ہاشم خان مگن سے ان جھکی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ ہاشم کو نازلی کی طرف دیکھتا پا کر تابین نے مسکرا کر ان کا تعارف کروایا اور بولی، یہ ان سے ملیے، نازلی حسن افندی، میری چھوٹی بہن۔ پھر نازلی کو دیکھ کر مدھم آواز میں بولی، اور نازلی، یہ ہاشم خان ہے، مشہور بزنس مین۔ اس نے مدھم مسکان کے ساتھ کہا تو نازلی نے بے دلی سے ایک سرسری نگاہ ہاشم پر ڈالی اور ہیلو بولا۔ ان آنکھوں کو دیکھ کر ہاشم کے دل میں ایک بات بری طرح سے چبھی تھی کہ ان نیلی جھیل جیسی آنکھوں میں اس کے لیے پہچان کا کوئی رنگ نہ تھا، جبکہ وہ اس تمام عرصے میں اسے ایک پل کو بھی نہیں بھول پایا تھا، اور اس لڑکی کی آنکھیں خود کو اس سے بالکل انجان ظاہر کر رہی تھی۔ وہ اس کے سحر میں جکڑا ہوا تھا، اس کے لیے بے چین تھا، اور وہ لڑکی اس سے بالکل انجان تھی۔ اب سے اگر وہ بے چین رہے گا تو نازلی حسن آفندی بھی بے چین رہے گی۔ اگر وہ اسے بھول نہیں پا رہا تو وہ بھی اب سے ہاشم خان کو سوچنے پر مجبور ہو جائے گی۔ اس نے گہری سانس لے کر ایک گہری نگاہ نازلی پر ڈالی۔ نائس ٹو میٹ یو نازلی حسن افندی، اس نے سنجیدگی سے کہا تو نازلی نے بنا اسے دیکھے سر ہلایا تھا۔ وہ ہاشم خان کو پہچان نہیں پائی تھی، کیونکہ وہ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں تھا کہ وہ اسے یاد رکھتی، پر ہاشم خان تو اسے تب سے یاد رکھے ہوا تھا، اور جلد ہی وہ نازلی کو بھی اپنی پہچان دینے والا تھا۔ نازلی کو ہاشم کی موجودگی سے عجیب سی الجھن ہونے لگی، جبکہ تابین اپنی خوشی میں اس قدر مگن تھی کہ وہ ہاشم کی نظریں نازلی کے چہرے پر محسوس ہی نہ کر سکی۔ ایکسکیوز می، آپ لوگ بات کریں، میں ذرا بابا جان کے پاس جاتی ہوں، وہ مدھم آواز میں بولی، اور اس کی بات پر ہاشم نے اس کے جھکے سر کو دیکھا اور پھر رستے سے ہٹا تھا۔ اس کے ہٹتے ہی وہ پلک جھپکتے ہی وہاں سے بھاگنے والے انداز میں نکلی تھی۔ اس کے جاتے ہی تابین نے ہاشم کو اپنی طرف متوجہ کیا، جبکہ ہاشم کی اب تمام تر دلچسپی ختم ہو چکی تھی۔ وہ تھوڑی دیر بعد تابین سے ایکسکیوز کرتا وہاں سے ہٹ چکا تھا۔ ہاشم کا سامنا کر کے نازلی عجیب سی الجھن کا شکار تھی۔ تابین سے اس نے جو کچھ بھی ہاشم خان کے بارے میں کہا تھا، اس سے تو یہی اندازہ لگایا تھا کہ وہ انتہا کا روڈ اور ظالم شخص ہے۔ وہ شخص جو کل تک تابین سے بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا، آج خود چل کر اس کی طرف آیا۔ نازلی کو پکا یقین تھا کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ وہ حیران رہ گئی تھی، پر تابین کی خوشی دیکھ کر کچھ بول نہ پائی۔ وہ ایک طرف الگ سی کرسی پر بیٹھی سب کو دیکھ رہی تھی۔ ہر طرف شور، کہکہے اور رنگ برنگ کے مصنوعی چہروں سے اس کا دل اچاٹ ہو چکا تھا۔ اس کا سر درد سے پھٹنے لگا تھا۔ اسے یہ ماحول ایک آنکھ بھی نہ بھایا تھا۔ وہ اٹھ کر دوستوں میں گھری تابین کے قریب آئی اور پھر اسے ایک طرف بلا کر کہا، آپ یہ بات سنیں۔ ہاں بولو نازلی، کیا ہوا؟ وہ آپ یہ پارٹی کب ختم ہوگی؟ ارے یار، ابھی تو شروع ہوئی ہے، ختم ہونے کا تو کچھ پتہ نہیں۔ تابین جواب دے کر ارد گرد دیکھنے لگی تو نازلی سمجھ گئی کہ کسے تلاش کیا جا رہا ہے۔ ویسے تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ اس کی نظریں گھوم کر واپس نازلی کے چہرے پر ٹکی تو وہ بولی، آپ ہی، میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے، مجھے گھر جانا ہے۔ اوکے، بابا کو بتا کر چلی جاؤ۔ تابین نے جیسے بات ختم کی اور پھر وہ پلٹ کر چلی گئی۔ نازلی اسے اپنے ساتھ آنے کا کہنے والی تھی، پر پھر خاموش ہوگی کہ تابین وہاں سے کیوں جانے لگی اس کی خاطر؟ اس کا ہاشم خان جو پارٹی میں موجود تھا۔ نازلی بابا جان کو بتاتی ان سے گاڑی کی چابی لے کر اس افراتفری بھرے ماحول سے دور ہونے لگی تھی۔ پارکنگ میں پہنچ کر بے شمار گاڑی میں وہ اپنی کار ڈھونڈنے لگی۔ اس نے یہاں آتے وقت دھیان نہیں دیا تھا کہ بابا جان نے کار کہاں پارک کی تھی۔ اس بے دھیانی پر اس کا دل چاہا کہ وہ اپنا سر پیٹ لے۔ اس نے پریشانی سے پلٹ کر ہوٹل کو دیکھا، جہاں سے ہنسی کی آوازیں یہاں تک آ رہی تھی۔ پھر فکر مند سی ہو کر ارد گرد نظریں دوڑا کر گاڑی کو تلاش کرنے لگی۔ تبھی آخر کار کچھ فاصلے پر اسے اپنی کار نظر آ گئی۔ ایک لمبی سانس بھر کر اس نے شکر ادا کیا اور وہ پھر آگے بڑھنے لگی تھی کہ اچانک کسی نے اس کا بازو کھینچ کر اسے سائڈ پر لگی گاڑیوں کے درمیان کھڑا کیا۔ اس اچانک جھٹکے پر وہ چکرا سی گئی تھی۔ کچھ پل بعد جب وہ سنبھلی تو دل جیسے مٹھی میں قید ہوا تھا۔ جھٹ سے سر اٹھا کر اس نے سامنے دیکھا تو ڈر کر پیچھے ہٹی، مگر پیچھے پارک ہوئی کار نے اس کا راستہ بلاک کر دیا اور دوسری طرف وہ پہاڑ بنا کھڑا تھا۔ اس نے آس پاس نظریں دوڑائی، پر ان دونوں کے علاوہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ آنکھوں کے سامنے زرد روشنیاں اسے دھندلی ہوتی محسوس ہوئی۔
اپنے ڈر کو قابو کرتی اور رستہ نہ پا کر اس نے چیخنے کے لیے لب جیسے ہی کھولے پر سامنے والے نے اس کا ارادہ جان کر پل بھر میں ایک ہاتھ اس کے سر کے پیچھے اور دوسرا مضبوطی سے اس کے منہ پر جما کر اس کی آواز کو دبا دیا۔ نازلی تو خوف سے وہیں جم کر رہ گئی۔ خاموش رہو، کوئی غلط ارادہ نہیں ہے میرا، بس تم سے بات کرنی ہے نازلی حسن افندی۔ اس شخص کی گھمبیر آواز نازلی کے سماعتوں میں سرسرائی تھی۔ اس شخص کی کالی آنکھیں نازلی کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ بہت نامراد شے ہے یہ جنون، اسے کہو مجھے جنون ہے اس کا۔ ہاشم کو یوں اپنی آنکھوں میں جھانکتے دیکھ کر نازلی نے پلکیں جھپک کر بے تابی سے ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھوں کو دور سے کرنا چاہا، پر اس کی کوشش ناکام رہی کیونکہ وہ خود کو اس سے چھڑوانے کی کوشش میں مصروف ناکام نظر آ رہی تھی۔ جبکہ ہاشم خان دلچسپی سے اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھنے لگا۔ اس کے ماتھے پر شکنے، نیلی آنکھوں میں بے چینی، گلابی ہوتے گال، الجھی ہوئی لٹیں، بے تابی سے اٹھتی اور جھکتی پلکیں۔ وہ تو حیران ہو کر اس حسین چہرے کو دیکھنے لگا۔ اسے مگن سے اپنی طرف دیکھتا پا کر نازلی نے دائیں ہاتھ سے اپنے منہ پر جمے اس کے مضبوط ہاتھ کو زور سے جھٹکنے کی کوشش کی، پر مجال ہے جو اس شخص کی گرفت ذرا سی بھی ڈھیلی پڑی ہو۔ بھلا وہ نازک سی لڑکی اس شخص کی طاقت کا مقابلہ کہاں کر سکتی تھی؟ اس کی ناکام کوششوں کو دیکھ کر ہاشم کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ آئی۔ یہ کوششیں کسی کام کی نہیں۔ اس کی مسکراتی آواز پر نازلی خوف سے تھم گئی تھی۔ ہاشم نے اس کے خوف زدہ چہرے کو دیکھا اور پھر بول پڑا، اوکے ریلیکس، میں ابھی ہاتھ ہٹا رہا ہوں پر چیخنا مت۔ اوکے مس نازلی۔ اب کی بار اس نے اپنی بات پر زور دے کر نازلی کی آنکھوں میں دیکھا تو جواباً نازلی نے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ اس کی بات سمجھ کر ہاشم نے آہستہ سے اپنے ہاتھ نیچے کیے تو نازلی نے جلدی سے کانپتے ہاتھ اٹھا کر منہ پر پھیرے، جیسے اس کے لمس کو مٹانا چاہا تھا۔ خود کو کنٹرول کر کے اس نے سر اٹھا کر ہاشم کو دیکھا اور پھر بولی، مجھ سے کیا چاہتے ہیں آپ؟ تو میں چاہتا ہوں۔ ہاشم نے سخت سنجیدگی سے مختصر سے جواب دیا تو نازلی کی آنکھیں حیرت سے مزید کھل گئی تھی۔ ہاشم نے محبت سے اس کی جادوئی آنکھوں کو دیکھا۔ یہی وہ نیلی جھیل جیسی آنکھیں تھیں جنہوں نے اسے اپنے جادو میں ایسا جکڑا تھا کہ وہ تو دیوانہ ہی ہو گیا تھا۔ کیسا سحر پھونکا تھا ان آنکھوں نے کہ وہ مغرور شہزادہ ان کا غلام بن گیا تھا۔ ان نیلی آنکھوں نے اس کے دل پر قیامت برپا کر دی تھی، اور آج ان دل نشی آنکھوں کی مالک اس کانچ کی گڑیا کو اپنے سامنے اپنے اتنے قریب دیکھ کر وہ بے ساختہ بول پڑا، تمہاری ان آنکھوں نے مجھے کب سے بے چین کر رکھا ہے، کچھ خبر ہے تمہیں اس بات کی؟ تمہیں کہاں خبر ہوگی، تمہاری آنکھیں تو خود کو مجھ سے انجان ظاہر کرتی ہیں۔ اس نے بے خودی میں آگے بڑھ کر اس کے چہرے کو چھونا چاہا تو نازلی نے تڑپ کر اس کا ہاتھ جھٹکا اور بولی، پلیز ڈونٹ ٹچ می، میں آپ کو آج سے پہلے جانتی تک نہیں تھی، پھر آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں، پلیز مجھے جانے دے۔ وہ اب رونے والی ہو گئی تھی۔ اس کا دماغ بالکل سن ہو چکا تھا۔ اسے یاد نہ آیا کہ اس نے آج سے پہلے اس شخص کو کہاں کب دیکھا تھا اور وہ کیوں اس کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ واہ، کوئی جان سے گیا اور آپ کی ادا ٹھہری؟ وہ مدھم سا مسکرایا اور پھر بولا، جہاں تک جاننے کی بات ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، آج کے بعد تم مجھے اچھے سے جان جاؤ گی۔ اس نے نازلی کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھا۔ خیر ابھی کے لیے تو جانے کی اجازت دیتا ہوں کیونکہ لوٹ کر تو تمہیں میرے پاس ہی آنا ہے۔ وہ چمکتی سیاہ آنکھیں نازلی کے چہرے پر ابھی بھی تھی۔ نازلی کو تو وہ شخص کوئی پاگل لگا تھا۔ ہاشم تھوڑا پیچھے ہوا تو نازلی نے ڈر بھری ایک نگاہ اس پر ڈالی اور پھر آہستہ سے سائڈ سے ہو کر نکلنا چاہا، مگر تبھی ہاشم نے جھٹ سے اس کا بازو تھام کر اسے اپنے قریب کیا۔ ویسے یہ فیر تو نہیں نا کہ میری نیند اڑی رہے اور تم چین سے سوتی رہو، میں بے چین رہوں اور تم سکون سے اپنی زندگی جیو، میں ہر پل ہر لمحہ تمہیں سوچوں اور تم میرے وجود سے بھی بے خبر رہو۔ وہ ساحرہ کی آنکھوں میں دیکھ کر سرگوشی کر رہا تھا۔ ایسا تو بالکل نہیں ہونا چاہیے نا۔ اس نے سنجیدگی سے خود کلامی کرتے ہوئے دوسرا ہاتھ نرمی سے نازلی کے گال پر رکھا تو نازلی اس کے چھونے پر خوف سے کانپنے لگی۔ وہ اس شخص کو پیچھے دھکیل دینا چاہتی تھی، وہاں سے کہیں دور بھاگ جانا چاہتی تھی، پر اس شخص کے خوف نے اسے اس قدر مضبوطی سے جکڑ رکھا تھا کہ وہ ہل بھی نہ سکی تھی۔ یہ اچانک اس کے ساتھ ہو کیا رہا تھا؟ یہ شخص کہاں سے آ گیا تھا اور اس سے اب کیا چاہتا تھا؟ اسے وحشت بھری نظروں سے دیکھتی اگلے پل وہ پتھر کی مانند ہو گئی تھی، کیونکہ ہاشم خان کے لب اس کے ماتھے کو چھو رہے تھے۔
وہ برف کی طرح ٹھنڈی ہوگی، اس کی دل کی دھڑکنیں ساکت ہوگی، اور ہاشم نے اس کی پیشانی پر بوسہ دے کر تھوڑا پیچھے ہو کر اس کے لال چہرے کو غور سے دیکھا، اور پھر بڑی نرمی سے اس کا بازو چھوڑ کر اس کے قریب کان کے قریب جھکا اور بولا، اب تم جا سکتی ہو۔ اس کی بھاری آواز نازلی کی سماعتوں سے ٹکرائی تو جیسے اسے کسی نے جھنجھوڑ کر گہری نیند سے جگایا تھا۔ کچھ پل پہلے جو کچھ ہوا وہ سوچ کر اس کے دل سے دھواں سا اٹھنے لگا۔ نیلی آنکھوں میں ڈھیر سارا پانی جمع ہوا۔ اس نے جلا کر خاک کر دینے والی ایک نگاہ ہاشم خان پر ڈالی، اور پھر کامتے ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اسے پوری قوت سے پیچھے دھکیلتی وہاں سے بھاگتی اپنی کار کی طرف بڑھنے لگی۔ ہاشم نے اسے دور ہوتے دیکھ کر ایک لمبی سانس کھینچی۔ اسے ان آنکھوں میں آنسو اچھے نہیں لگے تھے، پر کیا کرتا، وہ بھی تو اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھا نا۔ وہیں گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو کر وہ سگریٹ سلگانے لگا تھا۔ کش لے کر دھواں اڑاتے اس کے لبوں پر ایک دم دلکش سی مسکراہٹ آئی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر آسمان پر روشن چاند کو دیکھا۔ وہ چاند اس کے بے انتہا عشق کا گواہ تھا۔ اس کی بے چینی اس چاند نے بھی دیکھی تھی۔ اس کی رت جگہوں سے وہ بھی واقف تھا، اور آج جو کچھ ہوا یہ بھی اس چاند کے سامنے ہوا تھا۔ وہ صرف ہاشم خان کی بنے گی، دیکھ لینا تم۔ اس نے چاند کو دیکھتے ہوئے جیسے کوئی جادو پھونکا تھا۔ اس علم تھا کہ نازلی کو پانے کے راستے میں بہت سی رکاوٹیں ہیں۔ تابین حسن افندی اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی، پر وہ سب سے نمٹنا جانتا تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے ایک لمبی سانس کھینچی اور پھر سگریٹ نیچے پھینک کر پاؤں سے مسلا تھا۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ نازلی حسن افندی کو کسی بھی حال میں خود سے دور نہیں جانے دے گا۔ اسے پانے کے لیے وہ کچھ بھی کر گزرے گا، اور تبھی حتمی فیصلہ کرتا وہ پرسکون ہو گیا تھا۔ اپنے ارادوں میں وہ ہمیشہ سے اٹل رہا تھا۔ ہر معاملے میں وہ مضبوطی سے قدم جمائے کھڑا رہا تھا، اور یہ تو پھر اس کی زندگی، اس کی محبت کا سوال تھا۔ کہیں بھی ذرا سے بھی لڑکھڑانے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اسے نہ صرف باقی سب کا بلکہ اس کان جیسی لڑکی کا بھی مقابلہ کر کے اسے دنیا سے چرا کر اپنے پاس لانا تھا۔ وہ اپنی بازی کھیلنے کے لیے مکمل طور پر تیار تھا۔ نازلی کپ کپاتے وجود کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی، ٹھنڈے ہاتھ بڑھا کر جلدی سے دروازہ لاک کیا اس نے کہ کہیں وہ پھر اس کے پیچھے نہ آ جائے۔ کچھ دیر تک تو وہ سن سی بیٹھی رہی۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ یہ اچانک اس کے ساتھ ہو گیا کیوں اس کی دنیا الٹ ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے کے پل جب آنکھوں کے سامنے سے گزرے تو وہ ایک دم ہاتھ بڑھا کر اپنے ماتھے کو زور سے مسلنے لگی جہاں اس شخص کے لبوں کا جلتا ہوا لمس تھا۔ پر جب اس کی کوشش ناکام ہوئی تو وہ دونوں ہاتھوں کو اسٹیئرنگ وہیل پر جما کر ان پر چہرہ ٹکا کر رونے لگی۔ اس کا دل کیا کہ وہ ہاشم خان کو جان سے مار ڈالے۔ اس نے کیوں کیا تھا ایسا اس کے ساتھ؟ وہ اسے کیا سمجھ رہا تھا؟ پہلے اس کی آپی اور اب وہ۔ اس کا دماغ غصے سے پھٹنے لگا۔ اس کا دل خوف کے حصار میں تھا۔ اس شخص کی حرکت یاد کر کے اس کی آنکھوں سے ایک کے بعد ایک آنسو گر رہا تھا۔ اس کے کھیل کو وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ اچانک کہاں سے آ گیا اس کی زندگی کو تباہ کرنے۔ کافی دیر رونے کے بعد اس نے سر اٹھا کر ایک لمبی سانس کھینچی۔ اس کی آنکھیں گلابی ہو رہی تھی۔ اس نے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی، اور پھر سارے راستے وہ ہاشم خان کی باتوں کو سوچ کر آنسو بہاتی رہی۔ گھر پہنچ کر وہ کمرے میں بند ہوگی، اور ساری رات اس کی باتوں کو سوچ کر وہ پاگل ہوتی رہی۔ اس شخص نے واقعی اس کی نیندیں اڑا دی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس شخص کو اپنے دماغ سے نکال نہیں پائی تھی۔ کیا بات ہے، صبح سے خاموش ہو، آنکھیں بھی لال ہو رہی ہے تمہاری، سب ٹھیک ہے نا؟ نور نے یونیورسٹی میں اس کے مرجھائے چہرے کو دیکھ کر پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، بس رات کو نیند نہیں آئی، اس نے کتاب کھولتے ہوئے جواب دیا۔ ارے واہ، کہیں تمہیں محبت تو نہیں ہوگی؟ آبی نے آنکھ مار کر کہا تو وہ بولی، ایسی کوئی بات نہیں، بس طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ کتاب پر نظر جما کر بولی، اب وہ نے کیا بتاتی کہ ایک شخص کے خوف نے اسے تمام رات سونے نہیں دیا۔ اس کا پاگل پن یاد کر کے وہ کانپ گئی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ یہاں سے جا کر تابین کو اس شخص کے سارے کرتوت بتا دے گی۔ تم نہ زیادہ محبت بھری فلمیں مت دیکھا کرو۔ نور کی آواز پر وہ سوچوں سے باہر نکلی۔ تبھی آبی نے کہا، ہاں تو تم بھی تو میرے ساتھ ہی دیکھتی ہو نا؟ دیکھو میں دیکھ سکتی ہوں، مگر میں منگنی شدہ ہوں اس لیے۔ نور نے گردن اکڑا کر کہا، چلو بڑی آئی منگنی شدہ بیبی، کچھ شرم کرو تم۔ آبی نے اسے گھور کر کہا، تم میری کوئی بزرگ تو نہیں ہے جو میں خاموش ہو کر بیٹھ کر شرماؤں؟ نور نے جھٹ سے آنکھیں مٹکا کر جواب دیا۔ ان کی باتوں پر نازلی کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ بس کر دو اب تم دونوں یار۔ نازلی تم اور میں تو سمجھدار بچی ہے نا، یہ آبی تو بس جھلی سی لڑکی ہے۔ نور نے مسکرا کر نازلی کو دیکھ کر آنکھ ماری تو وہ ہنسنے لگی۔ دفع ہو جاؤ تم دونوں۔ آبی نے منہ پھلا لیا تھا ان دونوں سے ناراض ہو کر۔
ارے یار نور، میری پیاری سی دوست کو ایسا مت کہو، وہ بہت اچھی ہے۔ کیوں نہ کہوں، آپ کی دوست ہے ہی اس کی قابل۔ نور نے ہنس کر ابھی کو چڑھایا تو وہ بولی، ٹھیک ہے، میں اب لالا کو یہ ساری باتیں بتاؤں گی۔ اس کی بات پر نور نے منہ بسورا تھا۔ آبی اور نازلی نے ایک دوسرے کو دیکھ کر اپنی ہنسی روکی۔ میری پیاری بہن آبی، اب ایسے تو مت ڈراؤ مجھے، اس نے آگے ہو کر پیار سے کہا تو آبی نے نازلی کو آنکھ سے اشارہ کیا۔ دیکھ لو کتنی مطلبی ہے یہ۔ ہائے اللہ، میں تم پر ہی تو گئی ہوں، نور نے مزے سے کہا۔ اچھا بس بس خاموش ہو جاؤ، گھر میں تم دونوں کا کیسے گزارا ہوتا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتی، نازلی نے ان دونوں کی باتوں سے تنگ آ کر کہا۔ تو وہ بولی، بہت مشکل سے۔ دونوں نے ایک ساتھ کہا اور پھر وہ تینوں ایک دوسرے کو دیکھ کر کھلکھلا اٹھی تھی۔ نازلی نے محبت سے دونوں کو دیکھا۔ وہ رات سے ٹینشن میں تھی پر ابھی سے ان سے باتیں کر کے وقتی طور پر سے ہی وہ خود کو کافی ریلیکس محسوس کر رہی تھی۔ حسن افندی نے شیلف میں رکھی کتابوں میں سے ایک کتاب اٹھائی۔ وہ معمول کے مطابق اپنی لائبریری میں تھے اور پڑھنے کے لیے کوئی اچھی کتاب تلاش کر رہے تھے۔ ہاتھ میں پکڑی کتاب رکھ کر انہوں نے دوسری کتاب اٹھائی۔ بک کے کور کو دیکھ کر وہ صفحے پلٹنے لگے تھے کہ اچانک کتاب سے ایک تصویر گری۔ انہوں نے جھک کر وہ تصویر اٹھائی تو تصویر پر نظر پڑتے ہی ان کی آنکھیں واپس لوٹنا بھول گئی۔ اتنے سالوں بعد آج بھی اس چہرے کو دیکھ کر ان کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ سنیرا ابراہیم، ان کی پہلی اور آخری محبت، جسے انہوں نے بہت چاہا تھا پر اپنی کوتاہی کے ہاتھوں کھو بیٹھے تھے۔ دل کے درد کو دبا کر اس تصویر کو تھامے اپنی کرسی پر بیٹھے۔ ان کے چہرے پر تھکان واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے تصویر اپنے آنکھوں کے سامنے رکھی۔ یہ تصویر یونیورسٹی کے ٹائم کی تھی، پہلی تصویر جو انہوں نے سنیرا ابراہیم کی کلک کر کے اپنے پاس رکھی تھی۔ وہ خوشیوں میں کھیلتی لڑکی ان کی آنکھوں کے سامنے تھی، سفید لباس میں کھلے بال، کلیوں جیسا مسکراتا چہرہ۔ وہ زندگی سے بھرپور لڑکی تھی جسے ان کی بے پرواہی کھا گئی تھی۔ ان کی آنکھیں کے گوشوں میں نمی پھیلی تھی۔ ان کا دل درد کی انتہا پر تھا۔ ان کا دل کیا کہ وہ تمام گزرا وقت واپس لے آئے اور اپنی غلطی سدھار لے، پر گزرا وقت کسی کے لیے لوٹتا نہیں۔ وہ حال سے دور اور ماضی میں کہیں گم ہو جانا چاہتے تھے۔ انہوں نے سر کرسی کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں بند کر لی تھی۔ حسن افندی اور زنیرہ ابراہیم یونیورسٹی کے دور سے ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار تھے۔ زنیرہ ابراہیم کا تعلق مڈل کلاس گھرانے سے تھا۔ ان کے والد انتقال کر چکے تھے اور گھر میں اس کی والدہ اور چھوٹی بہن سیماب تھی۔ یونیورسٹی کے تمام عرصے وہ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گم رہے، دنیا کی تلخی سے دور ایک ساتھ زندگی گزارنے کے پلان بناتے رہے، مگر انہیں معلوم نہ تھا کہ آگے تقدیر انہیں کیا دکھانے والی تھی۔ دونوں کی سٹڈیز کمپلیٹ ہوئی تو حسن افندی نے اپنے والد کا بزنس سنبھال لیا، جبکہ زنیرہ نے بھی جاب شروع کر لی۔ حسن افندی جب بزنس میں سیٹل ہو گئی تو انہوں نے اپنے والد سے زنیرہ کے رشتے کی بات کی، پر ان کے پیرنٹس نے صاف انکار کر دیا، کیونکہ وہ پہلے ہی اپنے دوست کی بیٹی کے لیے ہاں کر چکے تھے۔ دوست تو دنیا میں نہیں رہا تھا، پر وہ اپنے دوست کو زبان دے چکے تھے جسے وہ ہر حال میں نبھانا چاہتے تھے۔ حسن افندی نے لاکھ کوشش کی پر ان کی نہ ہاں میں نہ بدلی۔ حسن افندی نے بھی طے کر لیا تھا کہ اگر زنیرہ نہیں تو کوئی بھی نہیں۔ وہ اپنے فیصلے پر اٹل تھے، پر جب ان کی ماں نے انہیں واسطہ دے کر ان کے سامنے ہاتھ جوڑے تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی ماں کی محبت کے آگے جھک گئے تھے۔ وہ اپنی وجہ سے اپنی جنت کو ناراض نہیں کر سکتے تھے، اور پھر وہ ہاں کر چکے تھے، مگر ان کا دل جیسے مر چکا تھا۔ جب زنیرہ کو ان کی شادی کی خبر ملی تو وہ پتھر ہی بن گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ حسن افندی بے وفا نہ تھے، پر وقت اور حالات ان دونوں کو اس موڑ پر لے آئے تھے کہ وہ چاہ کر بھی وفا نہ کر سکے۔ حسن افندی کی شادی امتل بیگم سے ہوگی اور زنیرہ ان کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل گئی۔ وقت اپنی رفتار سے گزر رہا تھا، پر حسن افندی کا دل کہیں بہت پیچھے کسی موڑ پر ٹھہر گیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی نئی زندگی میں آگے نہ بڑھ سکے۔ 4 سال کا لمبا عرصہ گزر چکا تھا۔ ان کے والدین اب حیات نہیں رہے تھے۔ حسن افندی 3 سالہ بیٹی کے باپ بن چکے تھے۔ ان کے دل نے تھوڑا سنبھلنا سیکھ لیا تھا اور وہ اپنی زندگی سے خوش نہ سہی پر کچھ حد تک مطمئن ہو چکے تھے، مگر تبھی زندگی نے ایک بار پھر رخ بدلا اور زنیرہ ابراہیم کو ایک بار پھر سے ان کے سامنے لا کھڑا کیا۔ وہ اس وقت جاب کی تلاش میں تھی اور ایک دوست کے ذریعے اس کا سامنا حسن افندی سے ہو گیا۔ اتنے سالوں بعد اسے دیکھ کر حسن افندی کا تھم کر چلتا دل پھر سے پوری رفتار سے دھڑک اٹھا تھا۔ انہوں نے زنیرہ کو جاب پر رکھ لیا، جسے نہ چاہتے ہوئے بھی زنیرہ کو قبول کرنا پڑا۔ پہلے تو اس کی والدہ جاب کر کے انہیں سپورٹ کرتی تھی، پر جب سے زنیرہ نے سٹڈیز کمپلیٹ کی تھی اس نے اپنی والدہ سے جاب چھڑوا کر خود شروع کر دی تھی۔ اس نے گھر اور سیماب کی پڑھائی کی ذمہ داری اپنے نازک کندھوں پر اٹھا لی تھی، پر مہینہ پہلے اسے جاب سے نکال دیا گیا اور اب وہ نئی جاب کی تلاش میں تھی۔ زنیرہ نے بھی اپنے دل کو مضبوط کر لیا تھا۔ 1 ماہ حسن افندی کے آفس میں جاب کرتے گزرا کہ ایک دن وہ ان کے گھر چلے آئے اور اس کی والدہ کو تمام کہانی سنا کر انہوں نے زنیرہ کا ہاتھ مانگ لیا۔
اس کی والدہ تو پہلے اپنی یوں مسلسل بیماری سے پریشان تھی کہ ان کی بعد ان کی بیٹیوں کا کیا بنے گا۔ سیماب کے سر پر پھر بھی زنیرہ کا ہاتھ تھا، پر زنیرہ تو بالکل اکیلی تھی۔ اسے کسی کے مضبوط بازو کا سہارا چاہیے تھا۔ بہت کچھ سوچ کر انہوں نے حسن افندی کے پروپوزل کو قبول کر لیا۔ زنیرہ کو اس بات پر بہت اعتراض تھا کیونکہ وہ کسی کا گھر برباد نہیں کرنا چاہتی تھی، پر حسن افندی کے پرزور اصرار پر اس کا دل پگھل گیا تھا۔ آخر صرف حسن افندی ہی نہیں، وہ بھی تو ان کی دیوانی تھی۔ انہیں پانے کی خواہش اس نے بھی کی تھی۔ حسن افندی کو لے کر اس نے لاکھ سپنے سجائے تھے، پر تقدیر نے انہیں جدا کر دیا تھا، اور اب وہی تقدیر انہیں پھر سے ملانا چاہتی تھی۔ انہیں ایک کرنا چاہتی تھی تو وہ کیوں پیچھے ہٹے؟ کیوں نہ وہ اپنے محبوب کا ہاتھ تھام کر اس دنیا کی حقیقت سے دور اپنے سپنوں کی دنیا میں واپس چلی جائے؟ پر آخر کوئی کب تک حقیقت سے بھاگ سکتا ہے؟ سپنوں کی دنیا میں کھوئے ان دو دلوں کو بھی دنیا کی حقیقت کھا جانے والی تھی۔ ان دونوں کا نکاح بہت سادگی سے ہوا تھا۔ حسن افندی نے زنیرہ کے لیے ایک الگ گھر لیا۔ حسن افندی زنیرہ کی والدہ اور سیماب کو بھی ساتھ لے آئے تھے۔ زنیرہ تو ان پر قربان ہو گئی تھی کہ بھلا اتنا پیار کرنے والا شوہر کسی کو ملے اور وہ خود کی دنیا کی خوش نصیب ترین ہستی نہ سمجھے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ حسن افندی اپنا بہت زیادہ وقت زنیرہ کے ساتھ گزارتے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو پا کر خوش تھے۔ وقت ہنسی خوشی گزر رہا تھا۔ شادی کے 2 سال بعد نازلی ان کی زندگی میں آئی اور اس کی موجودگی نے ان کی زندگی کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ اسی موقع پر حسن افندی نے اپنی جان سے پیاری بیوی کو ڈائمنڈ ایئر رنگز گفٹ کیے تھے۔ زنیرہ تو جب اس خواب کی سی زندگی جی رہی تھی، اس کی جھولی میں بے پناہ خوشیاں تھیں جنہیں سمیٹ کر وہ کلی کی مانند کھل اٹھی تھی۔ ان کی زندگی پرسکون اور خوشی سے بھری گزر رہی تھی۔ وقت پر لگا کر اڑا اور نازلی 8 سال کی ہوگی، مگر تبھی طوفان نے ان کے خوشیوں بھرے گھر پر دستک دی۔ امتلا افندی ان کی چھوٹی سی خوشیوں بھری دنیا میں داخل ہو چکی تھی۔ اب امتلا افندی کو حسن افندی کی شادی کا علم ہوا تو وہ غصے سے پاگل ہو گئی تھی۔ وہ اس عورت کا منہ نوچ لینا چاہتی تھی جس نے ان کے شوہر کو ان سے چھینا تھا۔ وہ اسے جان سے مار دینا چاہتی تھی۔ انہوں نے شادی سے پہلے بہت مشکل سے حسن افندی کو اس عورت سے چھین کر اپنے نصیب پر لکھا تھا، پر وہ پھر سے حسن افندی کو لے گئی تھی۔ امتلا افندی شادی سے پہلے ہی حسن افندی اور زنیرہ کی محبت سے واقف تھی۔ اپنے خاندان میں سب کے خلاف جا کر انہوں نے حسن افندی کے والد کا ساتھ دیا اور حسن سے شادی کر لی تھی۔ حسن افندی اب ان کا تھا اور انہوں نے اسے پا بھی لیا تھا، پر اتنے عرصے بعد وہ عورت پھر کہاں سے آ گئی؟ انہیں اپنی بیوقوفی پر غصہ بھی آیا کہ کیوں وہ حسن افندی کی طرف سے لاپرواہ ہوئی۔ انہیں تو لگا تھا کہ بس اب وہ حسن انہیں مل گئے ہیں اور وہ انہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے، پر وہ غلط تھی۔ لے گئی تھی وہ زنیرہ ان کے شوہر کو، پر وہ بھی تو ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی۔ وہ غصے سے بالکل پاگل ہوئی تھی۔ انہوں نے ہر حربہ آزمایا کہ حسن افندی زنیرہ کو اپنی زندگی سے نکال باہر کریں، پر وہ کامیاب نہ ہو سکی۔ آخری داؤ کے طور پر انہوں نے خود کو پرسکون ظاہر کیا اور حسن کی شادی کو مان لینے کا ناٹک کرتے ہوئے حسن سے کہا کہ وہ زنیرہ اور نازلی کو حسن ولا میں لے آئیں۔ نازلی کا بھی حق ہے کہ وہ اپنے باپ کے گھر میں اپنے باپ کے سائے تلے رہے۔ حسن افندی نے ان کی بات پر بہت سوچا۔ زنیرہ سے بات کی پہلے تو زنیرہ ڈر گئی مگر کہ وہ کیسے امتر بیگم کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہے گی، پر پھر نازلی کے مستقبل کا سوچ کر انہیں ماننا پڑا۔ زنیرہ جانتی تھی کہ باپ کے بغیر بچے کس قدر اکیلا محسوس کرتے ہیں۔ وہ خود چھوٹی عمر میں اپنے والد کو کھو چکی تھی۔ باپ بھائی کے بغیر اکیلی عورت کی زندگی بہت مشکل ہوتی ہے، یہ وہ اچھے سے جانتی تھی۔ اس لیے وہ اپنی بیٹی کو ایک مکمل زندگی دینا چاہتی تھی تاکہ اس کی گڑیا کی زندگی میں کبھی کوئی کمی نہ آئے۔ زنیرہ نے ماں ہونے کے ناطے ایک اچھا فیصلہ کیا، پر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس فیصلے سے آگے جا کر ان کی بیٹی کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے ایک کمی رہ جانے والی تھی۔ زنیرہ اور نازلی کے حسن ولا آتے ہی نئی کہانی شروع ہو چکی تھی۔ امتلا افندی نے اپنا کھیل کھیلنا شروع کر دیا۔ وہ ہر بات پر زنیرہ کو باتیں سنانا نہیں بھولتی تھی، ہر بات کو گھما پھرا کر زنیرہ پر روکتی اور اس کی بے عزتی کرتی رہتی۔ کبھی کبھی نازلی بھی ان کے غصے کے لپیٹ میں آ جاتی تھی۔ انہوں نے تابین کے دماغ میں بھی زہر بھر دیا تھا۔ وہ کبھی کبھار نازلی پر ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہ کرتی تھی۔ اسے پسند نہیں تھا کہ اس کے بابا کو کوئی اور بابا کہہ کر پکارے، جو اس کا تھا اسے وہ صرف اپنا ہی دیکھنا چاہتی تھی۔ حسن افندی خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ وہ اگر نازلی اور زنیرہ کے ساتھ وقت گزارتے تو امتل بیگم بے وجہ باتوں پر ایسا طوفان برپا کرتی کہ گھر کے نوکر تک تماشا دیکھتے۔ امتل افندی نے اس قدر سب کچھ اپنے بس میں کر لیا تھا کہ حسن افندی نامحسوس انداز میں زنیرہ اور نازلی سے دور ہوتے چلے گئے۔ اب وہ زیادہ تر بزنس میں گم رہتے اور امتل بیگم کو تو جیسے فری ہینڈ مل گیا تھا۔ ان کی جلی کٹی باتوں پر زنیرہ خاموشی سے آنسو پی کر رہ جاتی۔ یہاں آ کر وہ ایک دن بھی سکون سے سو نہیں پائی تھی۔
زندگی نے کچھ عرصے میں اس کی راہوں میں جتنے گلاب بچھائے تھے اب اس سے زیادہ کانٹے اس کی راہوں میں تھے، جنہوں نے اس کے نازک پاؤں کو زخم زخم کر دیا تھا۔ اب وہ آہستہ آہستہ ٹوٹ رہی تھی۔ امتل افندی کی باتوں سے زیادہ اسے اس شخص کی بے پرواہی مار رہی تھی جسے اس نے ٹوٹ کر چاہا تھا۔ وہ کیوں اچانک اس قدر بدل گیا تھا؟ وہ شخص جس نے اس سے محبت کی انتہا کر دی تھی، تو اب جب اسے اس کی ضرورت تھی تو وہ کیوں منہ موڑ گیا تھا؟ کیوں اسے بیچ راہ میں چھوڑ کر اپنی راہیں بدل گیا تھا؟ حسن افندی کی یاد میں آنسو بہاتی وہ دیوانی زنیرہ نازلی کو گلے لگا کر اس سے حسن افندی کی باتیں کرتی رہتی۔ نازلی کو وہ تمام گزری باتیں بتاتی، اسے احساس دلاتی کہ اس کے بابا اپنی گڑیا سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اس کی باتوں میں حسن افندی کے لیے اتنی محبت اور اتنا احترام ہوتا کہ دیکھنے والا دیکھتا کہ کوئی اس کا کس حد تک دیوانہ ہے، پر دیکھنے والا اب کہاں دیکھتا تھا؟ وہ تو شاید بھول ہی چکا تھا کہ کوئی دیوانی ہے جو اس کے لیے پل پل مر رہی ہے۔ وہ تو بھول گیا تھا، پر وہ دیوانی کیا کرتی؟ وہ کیسے بھولتی اسے؟ وہ تو عشق کی راہوں کی مسافر تھی جہاں سے واپسی ناممکن ہوتی ہے۔ زنیرہ نے حسن افندی کے لیے اپنی محبت، احترام سب نازلی کے دل میں بھر دیا تھا کہ نازلی کے لیے بابا اس کے آئیڈیل بن گئے تھے۔ 1 سال کے طویل عرصے میں زنیرہ کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ وہ اب خاموشی سے اپنا کام کرتی اور نازلی کو سنبھالتی تھی۔ امتل بیگم کی باتوں سے اب بھی اس کے دل سے خون رستا تھا۔ پھر اب وہ آنسو نہیں بہاتی تھی۔ امی کی طرف جاتی تو خود کو خوش ظاہر کرتی۔ جس دکھ سے وہ گزر رہی تھی وہ دکھ انہیں نہیں دینا چاہتی تھی۔ ان کی بہن سماب اب میڈیکل کالج میں پڑھ رہی تھی۔ وہ اپنی بہن کے لیے خوش تھی کہ اس نے جو چاہا تھا وہ پا لیا۔ اس کی طرح وہ خالی ہاتھ نہیں رہی، اور پھر جب کبھی اس کا سامنا حسن افندی سے ہوتا تو وہ دیوانی دل کو پتھر بنا لیتی، اور اس کا محبوب شوہر بھی نظر جھکا کر اس کے پاس سے گزر جاتا۔ تب اس نازک سی لڑکی کے محبت والے دل پر قیامت سے ٹوٹ پڑتی۔ دل درد کا ٹکڑا بن جانا کتنا مشکل ہو جاتا ہے نا، جب وہ نگاہیں جن میں آپ نے کبھی محبت دیکھی ہو، جو آپ پر قربان ہوئی ہو، وہ یوں سرسری سے آپ کو دیکھ کر جھک جائے تو جان پر بن آتی ہے۔ بس صرف چند سانسیں اٹکی رہتی ہیں جو زندہ ہونے کا پتہ دیتی ہیں، ورنہ انسان تو اندر سے مر چکا ہوتا ہے۔ ایک دم حسن افندی کی سانس بند ہونے لگی تو وہ چونک کر آنکھیں کھولتے ہوئے سیدھے ہو بیٹھے۔ ان کے حال نے جیسے انہیں ماضی سے کھینچ کر باہر نکالا تھا۔ زنیرہ کی تصویر ہاتھ میں مضبوطی سے انہوں نے تھام رکھی تھی، جیسے اسے کہیں جانے نہیں دینا چاہتے ہوں، پر جانے والی تو جا چکی تھی۔ اب تصویر کو تھام کر کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا تھا۔ محبت سے تصویر کو دیکھتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر انہوں نے آنکھ سے نکلے اس خاموش آنسو کو صاف کیا۔ آپی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، نازلی نے سنجیدگی سے تابین کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ تابین کے روم میں کھڑی تھی تو وہ بولی، ہاں بولو نازلی، کیا بات کرنی ہے؟ تابین مصروف سے انداز میں بولی تھی۔ تبھی نازلی نے پوچھا، آپ کہیں جا رہی ہیں کیا؟ ہاں، دراصل میں اور ماما ڈنر پر جا رہے ہیں۔ تابین نے اپنے بالوں میں برش کرتے ہوئے جواب دیا۔ چلیں ٹھیک ہے، پھر میں بعد میں آ جاؤں گی۔ نہیں نازلی، ابھی کچھ وقت ہے، تم کہو کیا کہنا چاہتی تھی؟ آپی، وہ میں نے ہاشم خان کے بارے میں بات کرنی تھی، نازلی جھجک کر کہتی آگے بڑھ کر بیڈ پر بیٹھی۔ ہاشم کے نام پر تابین بجلی کی طرح اس کی طرف گھومی تھی۔ کیا بات کرنی تھی تم نے؟ جلدی بتاؤ۔ تابین نے جلدی سے کہا تو نازلی سر جھکا گئی تھی، اور پھر اس نے بولنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ تابین ایک دم ہنسنے لگی۔ او کم آن، آپ یہ مت کہہ دینا کہ وہ تمہیں پسند آ گیا ہے۔ وہ شرارت سے بولی تو نازلی نے جھٹ سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ استغفر اللہ آپی، ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ کرنٹ کھا کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی، جبکہ تابین ہنستی ہوئی ڈریسنگ ٹیبل سے نیل پینٹ اٹھا کر بیڈ کی طرف بڑھی، اور پھر بیڈ پر بیٹھ کر پاؤں اوپر کر کے نیل پینٹ لگانے لگی۔ آئی نو، کیونکہ وہ تو میری پسند ہے اور وہ صرف میرا ہے۔ تابین مسکرا کر مصروف سے انداز میں بولی تو نازلی نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ تم نہیں جانتی نازلی کہ وہ میرے لیے کیا ہے۔ میری نظر میں اس کے آگے دوسرا کوئی نہیں، بس وہی سب کچھ ہے۔ تابین مگن سی نیل پینٹ لگاتی اپنے پسندیدہ موضوع پر بولتی جا رہی تھی، اور نازلی کی پیشانی پر پسینہ چمکنے لگا تھا۔ اس کی باتیں سن کر اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب وہ اسے کیسے بتائے کہ اس شخص نے کل کیا کیا تھا۔ تابین تو اس شخص کی دیوانی تھی، تو کیا وہ اس کی بات پر یقین کرے گی؟ کہیں اسے ہی غلط نہ سمجھ بیٹھے۔ وہ تو اس شخص پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتی تھی، پھر وہ اس کے خلاف کیوں کچھ سننے لگی تھی؟ نازلی کو کچھ سمجھ نہ آئی کہ وہ تابین کو کیسے اس شیطان کی اصلیت بتائے۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی کہ جب کہ تابین اس کی موجودگی کو بھلائے اپنی تیاری مکمل کرتے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے خود پر ایک تفصیلی نگاہ ڈالی، اور پھر بیڈ سے اپنا بیگ اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔
اس کی اس حرکت پر نازلی کا دل دھکا تھا۔ تابین اپنی بات کہہ کر چلی گئی، اس سے پوچھا بھی نہ کہ وہ کیا کہنے آئی تھی۔ نازلی آنکھیں بند کر کے لمبی سانس کھینچتے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ یہ اس کے لیے کوئی نئی بات نہ تھی، تابین اکثر اسے نظر انداز کر جایا کرتی تھی۔ وہ چلتی ہوئی ریلنگ تک آئی، جھک کر نیچے دیکھا تو امتلا افندی اور تابین جانے کے لیے بالکل تیار تھی۔ اسے ٹھنڈے ہاتھ ریلنگ پر رکھے اور اداس نظر سے انہیں جاتے دیکھنے لگی۔ اکثر ایسے منظر دیکھ کر اسے شدت سے اپنی محرومی کا احساس ہوتا تھا۔ جب بھی وہ بڑی ماما اور تابین کو ساتھ دیکھتی تو دل دکھ سے بھر جاتا کہ کاش آج اس کی ماما اس کے ساتھ ہوتی تو آج اس کی زندگی میں بھی کوئی کمی نہ ہوتی۔ اس کی ماما کا نہ ہونا اس کی زندگی کی سب سے بڑی کمی تھی۔ وہ ماں کے بغیر ادھوری سی تھی۔ کبھی کبھی وہ سوچتی تھی کہ کاش امتلا افندی سے بھی اتنی محبت کر پاتی جتنی تابین سے کرتی ہے، پر یہ تو کوئی دیوانے کا خواب تھا جو کبھی پورا نہیں ہونے والا تھا۔ امتلا افندی کا بس چلتا تو وہ کب کی نازلی کو اس گھر سے نکال باہر کرتی۔ نازلی انہیں زنیرہ کی یاد دلا دیتی تھی، وہ عورت جس سے امتلا افندی کو شدید نفرت تھی۔ حسن افندی نے ان کے پاؤں میں مجبوری کی بیڑیاں ڈال رکھی تھی، ورنہ وہ نازلی کو کبھی برداشت نہ کرتے۔ وہ ان کے حلق میں پھنسی ہڈی بن چکی تھی، جسے نہ وہ اگل سکتی تھی اور نہ ہی نگل سکتی تھی۔